الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الذين سلكوا على طريق الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم فليجلس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام حضرات محبت اور شوق سے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے انتہائی قابل احترام قابل صد احترام و تکریم معزز و مکرم سامعین کرام، ہمارا گزشتہ کے جمعوں سے ایک بڑا اہم موضوع چل رہا تھا اور وہ موضوع یہ تھا کہ ہمارے گھروں میں نا اتفاقی ناچاکی کی بنیادی وجہ کیا ہے. ان وجوہات میں سے ایک وجہ میں نے آپ کے سامنے بیان کرنی شروع کی تھی کہ وہ وجہ ہے غصے میں آپے سے باہر ہو جانا، غصے میں بے قابو ہو جانا. اور میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو سارے بڑے بڑے گناہوں کا ذریعہ بنتی ہے. انسان جتنے بھی بڑے بڑے گناہ کر رہا ہوتا ہے اس کا وجہ اس کا سبب یہی غصہ ہوتا ہے. اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کر دیتا ہے تو غصے کی وجہ سے کرتا ہے. کوئی بندہ کسی کو مارتا پیٹتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے تو غصے کی وجہ سے کرتا ہے. کوئی اگر کسی کو برا بھلا کہتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، بہتان لگاتا ہے تو غصے کی وجہ سے کرتا ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے یا بیوی طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو وہ بھی وجہ غصہ ہی ہوتا ہے. اور اس پر پھر میں نے آپ کو کافی تفصیل کے ساتھ بات عرض کی تھی کہ غصہ کنٹرول کرنے کے فضائل کیا کیا ہیں. اور آج کی اس نشست میں آپ حضرات کے سامنے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو غصہ ہے اس کا علاج کیا ہے. غصہ اور اس کا علاج کیا ہے. دیکھیں اس بات کو بڑا سمجھنے لائق ہے، غور کرنے لائق ہے یہ بات کہ اللہ کے نبی نے ایک غصے کا علاج کئی سارے علاج بیان فرمائے ہیں. بیماری جب بہت سخت ہوتی ہے، بہت نقصان دہ ہوتی ہے تو اس کا علاج بھی بہت سارے ڈھونڈے جاتے ہیں تاکہ اگر ایک دوا کام نہ کرے تو دوسری استعمال کر لی جائے، دوسری کام نہ کرے تو تیسری استعمال کر لی جائے. لیکن یہ بیماری مہلک بیماری ہے، اس کا علاج ہو جانا بہت ضروری ہے. تو اس کا نبی علیہ السلام نے بہت سارے علاج بیان فرمائے ہیں جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. انشاءاللہ میں ترتیب سے آپ کے سامنے عرض کروں گا.
دیکھیں اللہ کے نبی نے ایک بات فرمائی ہے، فرمایا کہ الغضب من الشیطان والشیطان خلق من النار، فرمایا کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ شیطان کس سے پیدا ہوا؟ یہ میری بات آپ یاد رکھنا، ایک بات کہ غصہ کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے، اور شیطان کس سے پیدا ہوا؟ آگ سے۔ دوسری روایت نے فرمایا اتقوا الغضب فإنه جمرة تتوقد في قلب ابن آدم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غصے سے بچو، یہ غصہ ایک انگارہ ہے جو بنی آدم کے دل کے اندر جلتا ہے۔ اور فرمایا الم تروا الی انفتاح اوداجہ وحمرۃ عینیہ، فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ غصے والے بندے کی رگیں پھول جاتی ہیں اور اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں؟ یہ آنکھیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ اندر آگ جل رہی ہے۔ آگ نفرت کی ہو وہ بھی آنکھیں بتا دیتی ہیں، آگ محبت کی ہو آنکھیں وہ بھی بتا دیتی ہیں۔ یہ آنکھیں ایک آئینہ ہے جو اندر کے حال کا اظہار کرتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ انسان کی گلے کی رگیں پھول جاتی ہیں اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ اب آپ علاج کی طرف آئیں۔ اللہ کے نبی نے جو پہلا علاج بیان فرمایا کہ جب کسی کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کر لے، اس کو چاہیے کہ وہ کیا کر لے؟ اب حدیث دیکھیں، ادھر سے اللہ کے نبی نے فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے، شیطان آگ سے پیدا ہوا۔ غصے میں آگ ہے، غصے میں کیا ہے؟ اندر آگ جلتی ہے تو تب جا کر آنکھیں سرخ ہوتی ہیں۔ یہ ایک انگارہ ہے جو بنی آدم کے دل میں سلگتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس پر کیا کریں؟ وضو کر لیں۔ ایک تو آگ تھی اس کے اندر اور دوسرا شیطان کی شیطانیت تھی غصے کے اندر۔ یہی فرمایا الغضب من الشیطان، یہ غصہ کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو ایک شیطان کی شیطانیت تھی اور دوسرا کیا تھا؟ آگ تھی غصے کے اندر۔ اللہ کے نبی نے اس کا علاج تجویز فرمایا کہ جب غصہ آئے تو وضو کر لو۔ اب آپ دیکھیں نا یہ علاج کیسا، یہ اتنا بہترین علاج یہ اللہ کے نبی فرما سکتے ہیں۔ دیکھیں آگ کا علاج کیا ہے؟ پانی۔ آگ کا علاج کیا ہے؟ پانی۔ تو وضو کس چیز سے کیا جاتا ہے؟ پانی سے۔ آگ بجھانے کے لیے پانی کا استعمال ہوا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور دوسرا جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان کے اندر شیطانیت ہے، تکبر ہے۔ اب اس تکبر اور شیطانیت کا علاج عبادت کے ذریعے سے کروایا گیا ہے۔ اب اللہ کے نبی یہ فرما سکتے تھے کہ بھائی چلو منہ میں ڈال دو پانی کا، آگ کا علاج تو ہو جاتا، لیکن تکبر کا علاج جو نہیں ہونا تھا۔ تو جو شیطان کا تکبر تھا، شیطانیت تھی، اس کا علاج عبادت کے ذریعے سے کروایا گیا ہے۔ عبادت آپ کو پتہ ہے نا کس کو کہتے ہیں؟ انسان کا انتہائی اپنے آپ کو نیچا کرنا، کمزور کرنا، کسی کے سامنے جھک جانا، بالکل اپنی ہستی کو مٹا دینا، ذلت اختیار کر لینا، اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ ایک طرف سے تکبر اور ایک طرف سے مٹا ہوا انسان، دونوں ایک جگہ پر۔ تو جب انسان وضو کرتا ہے تو آگ کا علاج بھی ہو جاتا ہے اور ساتھ تکبر کا علاج بھی ہو جاتا ہے، تکبر کا علاج بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر پھر بھی کسی کو کوئی بندہ یہ بھی کرے اور غصہ نہ جائے تو بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کا وبال ہوگا۔ پھر بندہ عمل کر رہا ہے لیکن اس سے اس کا اثر نہیں ظاہر ہو رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں نے اس کا دل کالا کر دیا ہے، اس کے دل پر تہ جم گئی ہے گناہوں کی، جو اندر خیر کو جانے نہیں دے رہی۔ ورنہ عربوں کے بارے میں مشہور ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کوئی عربوں میں سے کوئی اگر غصہ ہو جائے نا، کسی کو بہت غصہ آ جائے اور دوسرا کہہ دے کہ یا شیخ صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا شیخ نبی علیہ السلام پر درود پڑھو، وہ فوراً غصہ ختم ہو جاتا ہے اس کا۔ نبی علیہ السلام کا احترام اتنا زیادہ ہے ان لوگوں کے ہاں کہ جیسے ہی درود کا نام سنتے ہیں ان کا غصہ کافور ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال پہلا علاج جو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جب غصہ آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے۔ اور دوسرا علاج اللہ کے نبی نے فرمایا اذا غضب احدکم فلیجلس، فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو وہ بیٹھ جائے۔ وہ کیا ہے کہ وہ کیا کرے؟ بیٹھ جائے۔ یہ بھی ایک عجیب علاج ہے۔
دیکھیں جب غصہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، انسان اگر لیٹا ہوا ہے تو بیٹھ جاتا ہے، بیٹھا ہوا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ تو ایک تو اس کا علاج اس طرح ہوتا ہے کہ جتنا انسان اوپر جاتا ہے تکبر آتا ہے، جتنا زمین سے جڑتا ہے عاجزی آتی ہے، زمین کے اندر عاجزی ہے۔ تو جب یہاں پر حکم یہ ہے کہ زمین کے قریب ہو جاؤ تاکہ تمہارے اندر بھی عاجزی آ جائے، تمہارے اندر بھی کیا ہو جائے، عاجزی آ جائے۔ جس چیز سے انسان کی نسبت ہوتی ہے نا اس کے اثرات انسان کے اوپر پڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ زمین کے قریب ہوتا ہے اس میں کیا آ جاتی ہے، عاجزی آ جاتی ہے۔ اسی طرح میں نے آپ کو عرض کی نا، ہر نسبت اپنا اپنا کام کرتی ہے۔ کوئی بندہ نیکوں کی محفل اختیار کرتا ہے، بزرگوں کے قریب ہوتا ہے، اللہ والوں کے قریب ہوتا ہے، اس کے اندر دینداری آنا شروع ہو جاتی ہے، ان کی صفات اس کے اندر منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اگر کسی بندے کی محفل مجلس شرابی کبابی لوگوں کے ساتھ ہے، برے لوگوں کے ساتھ ہے، بے نمازی لوگوں کے ساتھ ہے، ڈاکوؤں ڈکیتوں کے ساتھ ہے، اس کے اندر وہ برے اثرات منتقل ہو جائیں گے اور اس کے اندر بھی وہ غلط صفات منتقل ہو جائیں گی۔ تو بہرحال ایک تو زمین پہ بیٹھنے سے یہ بات ہے کہ اس بندے کے اندر کیا آئے گی، عاجزی آ جائے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں جب غصہ آتا ہے تو میں نے آپ کو کیا عرض کی کہ انسان لیٹا ہے تو بیٹھ گیا، بیٹھا ہے تو کھڑا ہو گیا، مارنے کے لیے یا کسی کو برا بھلا کرنے کے لیے، پکڑنے کے لیے۔ تو اب اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اوپر نہیں جانا، نیچے آنا ہے۔ اب کھڑا تو بندہ تھا، وہ زیادہ پکڑنے پر مارنے پر قادر تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، بیٹھ جاؤ۔ کیا کرو، بیٹھ جاؤ۔ اور اگر بیٹھنے سے بھی تیرا غصہ نہیں گیا تو فرمایا لیٹ جاؤ۔ ایک کتاب کے اندر میں نے پڑھا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، کافی وقت گزر گیا پڑے ہوئے، کہ وہ ایک مرتبہ نا اپنے زمین میں اس طرح کیاریاں سی بنی ہوتی ہیں نا، ان کو پانی لگا رہے تھے۔ کوئی بندہ آیا، کوئی لوگ گزر رہے تھے، کرتے کرتے اس کے وہ جدھر سے انہوں نے بند باندھا تھا نا اس کے اوپر پاؤں آیا تو پانی باہر نکل گیا۔ اور ظاہر سی بات ہے غصہ تو آنا ہوتا ہے نا اس بات پہ، یار خیال نہیں کر رہے، اسی طرح چل رہے ہیں۔ آپ نے کیا کیا کہ آپ وہیں پر نہ بیٹھ گئے پانی کے اندر۔ وہ سارے آئے، پاس آئے کہ حضرت کیا ہو گیا، آپ کیوں پانی میں بیٹھ گئے، سائڈ پر بیٹھ جاتے اگر کوئی مسئلہ ہے تو۔ فرمایا بھائی نہیں، جب تم لوگ یہاں سے گزرے ہو نا، یہ دیکھو ادھر سے تم نے وہ پانی کا جو میں نے بند باندھا تھا وہ توڑ دیا ہے پاؤں سے۔ فرمایا کہ مجھے اس پر غصہ آیا، اور ساتھ ہی اللہ کے پاک پیغمبر کی حدیث یاد آئی ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جب تمہیں غصہ آئے تو تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ۔ فرمایا میں بیٹھ گیا۔ کہا حضرت سائڈ پر بیٹھ جاتے۔ کہا کہ اللہ کے نبی کی حدیث آ جائے اور ابو ذر ایک قدم بھی اٹھا لے، یہ ممکن ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زہد اور تقوی کے اندر ان کی مثال، ان کا الگ ہی ایک معیار تھا۔ ان کی بزرگی کی وجہ سے، ان کے زہد اور تقوی کی وجہ سے اور صحابہ کرام ان سے ڈرتے تھے، جس طرح ایک بہت بڑے بزرگ کا روب ہوتا ہے نا، روب ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ایسا روب عطا فرمایا تھا دینداری اور تقوی کی وجہ سے کہ دوسرے صحابہ بھی سائڈ کرتے تھے ان سے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور یہ ان کا یہ تھا کہ جو بھی پاس ہوتا تھا خرچ کر دو، بس ان کی خصوصیات میں کیا ہے، جو پاس آیا وہ خرچ کر دیا۔ تو بہرحال میں نے آپ کو بتایا کہ جب اگر بندے کو غصہ آئے، کھڑا ہے تو کیا کرے، بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اس سے بھی علاج ہو جائے گا۔ اور ایک اور علاج ہے جو اللہ کے پاک پیغمبر نے ایک مرتبہ ایک جھگڑے کے وقت فرمایا تھا۔ دو شخص آپس میں لڑ گئے، جھگڑا ہو گیا، آواز اونچی ہو گئی، غصہ ہو گئے ایک دوسرے کو، صحابہ میں سے تھے۔ لیکن ہماری تربیت کے لیے اللہ نے ایسا انتظام فرمایا کہ بعض کام صحابہ سے بھی کروا دیے تاکہ ہماری تربیت ہو جائے۔ یہ کام پیش آ جائے تو کرنا کیا ہے۔ ہمارے شیخ الحدیث صاحب فرمایا کرتے تھے صحابہ سے جو ایسے عمل ہوئے نا، یہ ان کا ایثار ہے، یہ ان کا، ورنہ وہ معصوم، مطلب معصوم نبیوں کی طرح تو نہیں تھے لیکن اعمال میں وہ محفوظ تھے۔ بات سمجھ آ رہی؟ معصوم کے درجے کے قریب تھے، لیکن ایسے بعض کام ہو گئے، ان سے فرمایا یہ امت کے لیے ایثار ہے کہ کل تم نے اگر یہ بات پیش آ جائے تو کرنا کیا ہے، دین پریکٹیکل سامنے ہونا چاہیے۔
بہرحال بات بڑھ گئی، آپس میں جھگڑنے لگے، غصہ ہو گئے ایک دوسرے کو۔ نبی علیہ السلام ان کو خاموش کروا رہے ہیں، لیکن وہ تھوڑا سا غصے میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، ایسی ایک بات جانتا ہوں، اگر یہ کہہ دینا، یہ پڑھ لے تو ان کا غصہ دور ہو جائے گا۔ فرمایا کہ وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، اس سے میری حفاظت فرما۔ غصہ آ جائے بندہ یہ پڑھے تو غصہ کافور ہو جاتا ہے۔ دیکھنا شیطان ہمارا دشمن ہے اور کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا عدوکم مبین، ہم کھلا دشمن ہے تمہارا، لیکن ایسا دشمن ایسا ہے کہ ہے تو کھلا دشمن ہے، ہمیں پتہ بھی ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ اور دشمن جو نظر آتا ہو نا وہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا، جو نظر نہ آئے نا وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ نظر آنے والے کا مقابلہ کریں گے، آپ اپنی بچاؤ کریں گے، کچھ کریں گے، لیکن جو دشمن بھی ہے نظر بھی نہیں آ رہا، اس کا مقابلہ بڑا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، فرمایا یہ اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو شیطان ہر وقت ایسے موقع کو وہ ضائع نہیں کرتا، اگر غصہ ہو گئے کوئی بات ہوگی تو وہ اور بھڑکاتا ہے آپ کو۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے بندہ پناہ مانگے کہ یا اللہ اس مردود کے شر سے میری حفاظت فرما، تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک علاج ہے کہ بندہ کیا کرے جب غصہ آ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، لیکن اونچی آواز سے نہیں پڑھنا۔ کل سر پھٹا ہوا میرے پاس آئیں گے، کہیں گے مفتی صاحب آپ نے ہی کہا تھا، ہاں ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، لڑائی ختم ہونے کے بجائے اگلے نے ہمارا سر پھاڑ دیا ہے، اور پہلے پھر وہ آرام سے تھا۔ وہ تو یہ سوچے گا نا مجھے شیطان بنا دیا ہے اگر آپ اونچی آواز سے پڑھیں گے تو۔ وہی حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے، حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاں یہ علماء کسی وجہ سے ضرورت ہے نا، اس وقت اعوذ باللہ پڑھنے آرام سے آہستہ آواز سے۔ ہاں جی، بعض لوگ اپنی ناسمجھی کرتے ہیں اور بعد میں دوسروں پر کہتے ہیں یار وہ بات تو اس نے ایسے کی تھی اور اس کا یہ نتیجہ نکل آیا۔ بات کو پورا سمجھا تو کرے نا۔ وہ ایک بڑا مشہور لطیفہ ہے نا، وہ دو دوست تھے آپس میں، اور دوست وہ سنتا رہتا تھا کہ بھئی دوستی کے کیا حقوق ہیں۔ تو اس نے یہ کہا، کسی نے کہا کہ بھئی دوستی کا ایک حق یہ ہے کہ دوست جب مشکل میں ہو تو اس کا ہاتھ پکڑا جائے۔ کیا کیا جائے؟ اس کے ہاتھ کو تھاما جائے، مضبوط پکڑا جائے اس کے ہاتھ کو۔ اس کے دل کے اندر یہ بات فٹ تھی، وہ چلے گئے آگے، ایک جگہ پر لڑائی ہوگی دوست کی، اس نے اپنے دوست کے دونوں ہاتھ مضبوطی کے ساتھ پکڑے کہ یہ دوستی کا، اور دوسرے نے خوب پینٹی لگائی نا۔ تو بعد میں اس نے کہا تو میرا دوست ہے یا دشمن ہے؟ میرا ہاتھ پکڑ لیا، اگلے نے مار مار کے میرا منہ بگاڑ کے چھوڑ دیا ہے۔ کہنے لگا کہ یہ بات تو پیچھے ہوئی نہیں تھی کہ بھئی دوست وہ ہوتا ہے جو دوست کے ہاتھ کو مشکل وقت میں مضبوطی سے پکڑے۔ اس سے زیادہ مشکل وقت کیا ہوتا آپ پر کہ آپ کی لڑائی تھی تو آپ کا ہاتھ تھامنا تھا نا میں نے۔ بھئی خود بھی عقل کرتا ہے بندہ سمجھنے کے لیے کہ کون سا الفاظ کس وقت یا کون سا کام کس وقت کرنا ہے یا اس کا مطلب کیا ہے، یہ سمجھنا بندے کی اپنی ذات پر ہوتا ہے۔ تو بہرحال حدیث کا ایک علاج یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب غصہ آئے تو کیا کرنا ہے، تعوذ پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیکن آہستہ آواز سے۔ اور ایک اور بھی علاج نبی علیہ السلام نے تجویز فرمایا ہے، وہ بھی حدیث کے اندر ہے۔ نبی علیہ السلام ایک رستے سے گزر رہے تھے، ایک صحابی ہے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے غلام کو کسی غلطی پر مار رہے تھے۔ فرماتے ہیں کنت اضرب غلاما لی، کہا کہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا، فسمعت من خلفی صوتا، میں نے پیچھے سے کسی کو آواز دیتے ہوئے سنا، یا ابا مسعود اللہ اقدر علیک منک علی، اے ابو مسعود اللہ تجھ پر زیادہ قادر ہے اس سے جتنا تو اس پر قادر ہے۔ فالتفت فاذا هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے جیسے میں نے مڑ کر دیکھا نا پیچھے اللہ کے پاک پیغمبر کھڑے تھے، یہ بات فرمانے والے اللہ کے نبی تھے۔
کہا جب اللہ کے نبی کو دیکھا نا میرا غصہ سارا کافور ہو گیا، ڈر گیا، کانپنے لگا۔ میں نے اسی وقت کہا ہوا حر لوجہ اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ کی رضا کے لیے میں نے اس کو آزاد کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو مسعود لو لم تفعل لنفحتک النار، کہا کہ مسعود اگر تو یہ نہ کرتا تو جہنم نے تیرے پیچھے اپنا منہ کھول لیا تھا۔ اب آپ دیکھیں نا وہ لوگ بہت اونچے درجے کے تھے، حالانکہ کبھی بڑا چھوٹے کو مار دیتا ہے، ایسی غلطی ہو جاتی ہے، وہ بات سمجھ آ رہی؟ استاد شاگرد کو یا بڑا مالک ہے غلام کو کبھی ہو جاتا ہے اس طرح غلطی پر، لیکن وہ چونکہ بہت اونچے درجے کے لوگ تھے اس وجہ سے ان کی اس غلطی پر، اتنی سی غلطی پر اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم نے تیرے پیچھے اپنا منہ کھول دیا تھا۔ بڑے کی غلطی بڑی ہوا کرتی ہے، ایک چھوٹا عام مزدور انسان ہے وہ غلطی کر جائے کہتے ہیں آرام سا بندہ ہے کوئی بات نہیں، ایک وزیر مشیر بڑے درجے کا بندہ ہے وہ غلطی کرے تو وہ غلطی بہت بڑی ہوتی ہے۔ اگرچہ ہمارا یہاں پر اب قانون بدل گیا ہے، ہمارے ہاں چھوٹوں کی غلطی معاف نہیں ہوتی، بڑوں کی نظر ہی نہیں آتی۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بڑے جو مرضی کریں دندناتے پھریں، ہاں وہ اپنے لیے رستے نکال دیتے ہیں، چھوٹوں سے بس نہیں ہونی چاہیے، بلکہ بعض دفعہ تو چھوٹوں کو بے گناہ پھنسا دیا جاتا ہے کسی اور کی جرم کی سزا۔ تو اس حدیث کے اندر بھی علاج فرمایا گیا ہے، اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ اللہ قدر علی کا من کا علی، کہ کوئی بھی بندہ جب کسی کے ساتھ غصہ ہوتا ہے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ جتنا میں اس پر قادر ہوں اللہ مجھ پر اس سے زیادہ قادر ہے، جتنا اس نے میرے حقوق ضائع کیے ہیں اس سے زیادہ میں نے اللہ کے حقوق ضائع کیے ہیں۔ سوچیں تو صحیح نا آپ کبھی، ہمارے بیوی بچے ہمارے اتنے حقوق ضائع نہیں کرتے، ہمارے چھوٹے، ہمارے ملازم، ہمارے ماتحت لوگ ہمارے اتنے حقوق ضائع نہیں کرتے جتنے ہم اللہ کے حقوق ضائع کرتے ہیں۔ تو جو بندہ یہاں پر معاف کرے گا اللہ اس کو وہاں پر معاف کرے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو یہاں پر اپنے غصے کو پی جائے گا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو معاف فرمائیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ شیخ الحدیث صاحب کو جانتے ہیں آپ حضرات؟ شیخ زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ، ایک مرتبہ نا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ وہاں پر کتب خانے میں تشریف فرما تھے اور شیخ الحدیث صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک نوکر تھا، اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو حضرت کو بڑا غصہ آ گیا، شیخ الحدیث صاحب کو بڑا غصہ آ گیا اور غصے میں کہنے لگے یار 50 بار تجھے میں نے یہ کہا ہے، تو بار بار یہ غلطی کرتا ہے، کتنا تجھے میں بھگتوں گا، کتنا تجھے میں سہوں گا؟ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ والے اور حضرت کے چچا بھی ہیں، ہاں، اور بانی تبلیغ کا جو بھی تبلیغ جماعت کا کام ہو رہا ہے اس کے بانی بھی ہیں اس ترتیب کے، وہ ساتھ نا بھتیجے کے کان میں قریب ہو کر کہنے لگے کہ زکریا اتنا بھگت لو جتنا آگے بھگتوانا ہے، ہاں اتنا معاف کرو جتنا اپنے آپ کو معاف کروانے کے تمہاری خواہش ہے، جتنا تم یہاں پر معاف کرو گے اتنا اللہ تمہیں وہاں پر معاف کرے گا۔ یہ اللہ والوں کی بات ہوتی ہے، سمجھ ہوتی ہے۔ تو یہی بات میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جب غصہ آئے تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی کہ میں اس بندے پر اتنا قادر نہیں ہوں، یا میں نے اتنا اس نے میری اتنی نافرمانی نہیں کی جتنا میں اللہ کا نافرمان ہوں، یا جتنا اللہ مجھ پر قادر ہے۔ بلکہ مولانا اشرف تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ نے تو فرمایا کہ انسان کو موٹے قلم سے لکھ کر گھر میں یہ لگانا چاہیے کہ جتنا میں اوروں پر قادر ہوں اللہ مجھ سے زیادہ، اس سے زیادہ مجھ پر قادر ہے، اور جتنا یہ لوگ میری نافرمانی کرتے ہیں اس سے زیادہ نافرمانی میں اللہ تعالیٰ کی کرتا ہوں۔ ہر وقت سامنے لگا ہو تاکہ انسان کی نظر بار بار اس کے اوپر جائے، جب اس کو غصہ آئے تو غصہ اس کا کنٹرول ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے اور اس واقعے کے پس منظر میں کچھ آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں؟ کون ہے؟ ازواج مطہرات میں سے ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ کیا ہیں؟ بیٹی ہیں۔ منافقوں نے آپ پر الزام لگایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی صفائی کے اندر سورہ نور کے 2 رکوع نازل فرمائے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا شان ہے
کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفائی دے رہے کہ یہ پاک ہیں۔ بہرحال جب الزام لگا کچھ دن تو یہ بات رہی، آیات بعد میں نازل ہوئی۔ اس دوران نہ کچھ مسلمان جو سچے تھے، منافق نہیں تھے، ایمان والے تھے، وہ بھی ان کی باتوں میں آ گئے تھے۔ اچھا، ان میں سے نا ایک حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بانجے ہیں، وہ بھی ان کی باتوں سے متاثر ہو گئے تھے، انہوں نے بھی کوئی بات کہہ دی۔ جب یہ بات ہوئی نا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی، یار لوگ تو باتیں کر رہے تھے، یہ میرا اپنا تھا، اس کو تو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی نا، اور میرے احسانات ہیں اس کے اوپر، اس کو ان کا تو خیال رکھنا چاہیے تھا نا۔ قسم کھا لی کہ آج کے بعد اس کے ساتھ میں اس پر کوئی خرچ نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیات نازل فرمائی ہیں، فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتَوْا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے وہ لوگ جو خرچ کرنے کے لائق ہیں، جن کو اللہ نے مالی وسعت دی ہے، وہ اس بات پر قسم نہ کھائیں کہ وہ قریبی رشتہ داروں کو نہیں دیں گے، مہاجرین کو، مساکین کو وہ لوگ نہیں دیں گے۔ فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اللہ نے فرمایا معاف کر دو، درگزر کرو ان سے۔ اور اگلی بات فرمایا اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت سنی تو فوراً معاف کر دیا، کہا جی بس میں اپنی قسم کا کفارہ دیا، قسم توڑ دی، اور ساتھ ہی فرمایا واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی، فرمایا اللہ کی قسم مجھے یہ بات پسند ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ کتنا بڑا جرم، کتنی بڑی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی غصے کو پینے کا فرمایا ہے۔ اور میں نے آپ کو عرض کی نا کہ غصہ جب آتا ہے انسان کو، کہ جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ یار میں زیادہ طاقتور ہوں، میں زیادہ بڑا ہوں، میں کوئی چیز ہوں، میں ہوں، جب میں ہوتی ہے نا تب جا کر غصہ آتا ہے۔ اور جہاں پر میں نہیں چلتی نا، اس سے اوپر کا کوئی ہوتا ہے نا، وہاں پر غصہ آتا بھی نہیں ہے۔ آ کے نا دانت پیس کے بندہ ادھر ہی رہ جاتا ہے، بس غصہ خود ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ غصہ بھی بڑی سمجھدار چیز ہے۔ وہ ایک جگہ پر نا ایک ہاتھی بھدک گیا، اور وہ بڑا نقصان، آپ کو پتہ ہے جب ہاتھی اس طرح کر لیں تو بڑا نقصان کرتے ہیں۔ قابو نہیں آ رہے تھے، تو پھر اس کے مالک نے کہا کہ جب نہیں ہو رہا، لوگوں کا نقصان کر رہا ہے، توڑ پھوڑ کر رہا ہے، تو اس کو گولی مار دو۔ تو ایک پرانا بندہ تھا جو ہاتھیوں کا جاننے والا تھا، اس نے کہا بھائی گولی مارنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک شیر کا پنجرا لا کے سامنے رکھ دیں۔ وہ شیر کا پنجرا، شیر لا کے سامنے رکھا نا پنجرے میں، تو ہاتھی آرام سے کھڑا ہو گیا۔ جب تھوڑا سا اور اوپر والا آتا ہے نا، اگلے کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو اس بات کا انسان خیال رکھے کہ جتنا میں فلاں پر قادر ہوں، اللہ مجھ پر اس سے زیادہ قادر ہے۔ غصہ یہ بھی ایک اس کا علاج ہے، اور ایک یہ بھی اس کا علاج ہے کہ اگر انسان ایسے کبھی غصہ ہو گیا، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے، فرمایا کہ اس بندے کو چاہیے کہ جس طرح لوگوں کے درمیان میں اس کو برا بھلا کہا تھا، اس طرح لوگوں کے درمیان میں اس سے معافی بھی مانگے، منت سماجت کرے، سب مجمع کے اندر لوگوں کے سامنے، گڑبڑ ہم سب کے سامنے کرتے ہیں، معافی جا کے الگ سے مانگتے ہیں؟ نہیں، سب کے سامنے معافی مانگے، یار مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مجھے معاف کر دو۔ یہ جو ہے نا نفس ہمارا، اس میں چوٹ لگتی ہے، اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، یار میں معافی مانگ رہا ہوں، مجھ جیسی شخصیت، انسان سوچتا ہے نا مجھ جیسی شخصیت معافی مانگے، اور جب ایک بار مانگے گا، 2 بار 4 بار، تو نفس کو خود ہی عقل آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح ایک اگر پھر بھی کسی بندے کو بہت غصہ آتا ہو، بہت زیادہ، لوگ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں غصہ آتا ہے جی کیا کریں، تو یہ سارے غصے کے علاج بتا رہا ہوں نا آپ کو۔ ایک یہ بھی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے، کسی بندے کو اگر بہت شدید غصہ آتا ہو، کنٹرول نہ ہوتا ہو، آپے سے باہر ہو جاتا ہو، فرمایا کہ ہر کھانے پینے پر 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دم کرے، اور وہ کھانا اور وہ پانی پیے، کھانا کھائے، پانی پیے، جو بھی کھانا پینا ہے اس پر 21 مرتبہ پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم دم کرے۔ اور فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی بھی ترتیب بنائے۔ تو جو بندہ یہ سارے کام کرتا ہے، یا ان میں سے کوئی ایک بھی کام کرتا ہے، اس کو یہ جو بڑی بیماری ہے نا روحانی بیماریوں میں سے غصے والی، جس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں، انشاءاللہ اس کا علاج ہو جائے گا۔
بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو سارے اس کی کوشش کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے ہوئے، اور یہ حدیث کے بتائے ہوئے طریقے انشاءاللہ آپ کو کبھی پشیمانگی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل مضمون جو تھا وہ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں بیان ہوگا، جس کی وجہ سے کئی سارے جمعے میں نے پڑھا لیے ہیں۔ اصل بات تو یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ بھائی جب بندہ طلاق دیتا ہے تو وہ طلاق کیوں ہوتی ہے، اس کی وجوہات بیان کر رہا تھا۔ اصل مسئلہ یہ بیان کرنا تھا کہ طلاق دینی ہے تو طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے، طلاق دینے کا سنت طریقہ، طلاق دینے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ لوگ پہلے طلاق دے دیتے ہیں، بعد میں آ کر کہتے ہیں جی وہ فلاں مولوی صاحب تو یہ کہتے ہیں، فلاں یہ کہتے ہیں، فلاں یہ کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، میں نے آپ کو ایک تفصیل کے ساتھ ایک جمعہ اس پر پڑھایا ہے، جو بندہ 3 طلاقیں دے دے اس کے بعد سوچے بھی نہیں کبھی کہ واپس آ سکتا ہوں میں، اپنے خیالات کی دنیا سے، اپنے خیالات سے اس بات کو نکال دے کہ اب کوئی راستہ ملے گا واپس۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ پہلے سے یہ مسائل سیکھیں کہ اگر طلاق دینی ہے تو دینی کیسے ہے۔ پھر کہتے ہیں وہ فلاں مولوی صاحب ایسے کہہ رہے ہیں، فلاں ایسے کہہ رہے ہیں، حدیث کے قرآن کے خلاف کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں، میں یہ ممبر پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اس وجہ سے بہت ڈرنے کا مقام ہے یہ۔ تو آئندہ جمعہ انشاءاللہ اس بات پر آپ کو عرض کروں گا، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ تعالی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اذان کے بعد سنتیں ادا فرمائے۔